قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم الرحيم النعيم الكريم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، ووجب بالأوليته أن لا أول عنه، ووجب بالآخريته أن لا آخر له، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمنائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و دعائے زینب کبریٰ، یعنی آپ عزاداران امام مطلوب علیہ السلام، ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر فرہنگ میں، ہر کلچر میں ایک طریقہ عزا رہا، ایک طریقہ ولا رہا، ایک خوشی کا انداز، ایک غم کا انداز، ایز پر ٹریڈیشن. اسلام نے آ کر کیونکہ دعویٰ یہ کیا کہ اسلام ایک نیچرل دین ہے، فطری دین ہے. فطر الناس فطر اللہ علیہ، وہ فطرت ہے لوگوں کی جس پہ خدا نے اسے رکھا ہے. وَلَيْسَ لِفِطْرَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَيْسَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اس کی فطرت چینج نہیں ہوتی. اس سے مطابقت کی وجہ سے ایک بہت ہی آسان فارمولا دیا کہ دیکھو، جس طرح تمہارے کلچر میں غم مناتے ہیں ویسے ہمارے غم مناؤ، جس طرح تمہارے یہاں خوشی مناتے ہیں ویسے ہماری خوشی مناؤ، ایک شرط کے ساتھ کہ دین کا کوئی اور حکم اس طریقہ اظہار مسرت یا طریقہ اظہار غم کو ممنوع نہ کر رہا. مثال کے طور پر اگر کسی فرہنگ میں خوشی کا مطلب ناچ گانا ہے تو اس کو کیونکہ اسلام کا دوسرا حکم آگے منع کر رہا ہے اس لیے وہ حرام ہے. آپ کے معاشرے میں اگر خوشی کا مطلب سرخ لباس پہننا ہے تو اگر آپ وہ ولادت کے دن پہنتے ہیں تو ثواب ملے گا. اسلام کا سرخ لباس سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیاہ لباس کا تعلق ہے اسلام سے. اگر نہ ہوتا، ایک ایسے کلچر میں چلے جائیں کہ جہاں پر غم کے دن براؤن ڈریس پہنا جائے تو آپ اگر عزائے حسین کے لیے براؤن ڈریس پہن کے آئیں گے تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا. یہ فارمولا ہے. یہی طریقہ کار جب ہندوستان آیا، اور ہندوستان کی وسعت آج اتنی ہے، اس وقت اور زیادہ تھی، سرحدیں اور دور دور تک تھی. پورا پاکستان مملکت ہند میں شامل تھا، بنگلہ دیش مملکت ہند میں شامل تھا. اب اس اتنے بڑے خطہ ارض پر شیعوں کی تعداد انگنت تھی، بے تحاشا پھیلے ہوئے تھے.
नामुमकिन था कि इतनी बड़ी तादाद में उलमा आएं और जाके बयान करें। फिर मेयार समाअत, सुनने वालों का मेयार। आज आपको ऐसा लगता है कि उर्दू एक हो गई है, लेकिन आज भी अगर असली ज़बान बोलने लगे वो अफराद जो जहाँ जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत से देखते रह जाएं कि क्या बोल रहे हैं। मुहावरे हर जगह के अलहदा थे। इस वजह से एक राह हल निकाली गई। पहली मर्तबा अरबी के बाद, अरबी ज़बान वो पहली ज़बान है कि जिसमें गम के हाल को मुसलसल विद कनेक्शन, जिसके अंदर मंजरबंदी भी हो, जिसके अंदर तस्वीर कशी हो रही हो, पिक्चराइज किया जा रहा हो इन वर्ड फॉर्म कि हुआ क्या था, और उसके बाद उसमें रजज हो जो जा रहा है वो अपनी शिजात बयान करे, उसके अंदर तहद्दी हो जिसके सामने जा रहा है उसे ललकारे, फिर उसके अंदर रुखसत हो किस तरह जा रहा है, फिर उसके अंदर रिफ़त हो कि किस तरह दुश्मन उसको सरा रहा है। इन सारी चीजों से मिलकर जो चीज बनती थी नज़म में, उसे मरसिया, ये मुख्तसरन तारीख। और मरसिये ने, यकीन कीजिए आप, कि हमारी आज़ादारी को संभाल के रखा, क्योंकि इतने उलमा नहीं थे, इतने बोलने वाले नहीं थे। शेर की खूबी ये है, जैसा मैंने कल अलवी साहब के यहाँ भी बयान किया था, कि शेर की खूबी ये है कि जब नज़्म में होगा, इंसान की फितरत जो है वो बैलेंस है। जब वो एक रिदम सुनता है तो आसानी से समझ लेता है। बहुत अब आजकल जो है उससे बढ़ के सोज है। अब तो सोज पूरी कर रहा है शेर की महरूमियाँ। अगर शेर महरूम हो जाए तो सोज वाले उसे खींच खाच के बराबर कर देते हैं। तो यानी जहां भी रिदम की बात है, लय की बात है, वो चीज ज्यादा आसानी से असरअंदाज होती है। उसके लिए आपको किसी मबनाए इल्मी की जरूरत नहीं है। हजारों लोगों को याद है ये शेर के इंसान को बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अब बेदार का मतलब बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन भाई शेर याद है, मशहूर शेर है। इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें, एक बच्चा पढ़ रहा था, मैं कहा दामन क्या होता है, तो कहना इस्लाम में यानी इनसाइड। तो लफ्ज का समझना जरूरी नहीं होता था शेर में, सिर्फ एक कैफियत, एक माहौल बन जाता था। इसलिए ये तारीख मरसिया को इतनी अहमियत दी गई। लेकिन ये कल्चर हल्के हल्के मफकूद होगा, खत्म होगा। हमने कोशिश की थी, और जहाँ भी मैं रहा मैंने कोशिश की कि साल में 1-2 मजालिस वहाँ मरसिया की पढ़ी जाए। गुज़िश्ता 10-12 साल से ये मेरी काविश है, क्योंकि मेरे घर में मरसिया की मजालिस होती थी, और मेरे घर पे मरसिया पढ़ने वालों में उस्ताद कमर जलालवी थे, इज़्ज़त लखनवी थे, जोश मलिया आबादी थे। खैरपुर के अंदर के अफराद मेरे गरीब खाने पे मरसिया पढ़ा। अब आज के लिए यही मुश्किल थी कौन सा मरसिया पढ़ा जाए। 4 मरसिया निकाल के लाया था, जिसमें एक जोश का था जो जोश है, एक अनीस का था जो खुदाए सुखन है, एक डॉक्टर हिलाल नकवी का था जिनके लिए जोश ने कहा था कि इस शख्स के अंदर आग भरी हुई है, काश वो सीने मिल जाएं जो इसकी तपिश से पिघल सके। वो आज भी बेचारा महरूम कराची में अमरोहा सोसाइटी में रह रहा है। जब सैलाब आया था घर में सामान के ढेर पे बैठे हुए थे डॉक्टर हिलाल नकवी। और चौथा मरसिया था उस्ताद कमर जलालवी। उस्ताद कमर जलालवी वो हैं कि जिनके लिए अल्लामा रशीद तुराबी ने कहा था कि मेरी सारी मजालिस एक तरफ और उस्ताद कमर का एक मरसिया है। बंदर रोड पे एक दुकान थी कराची में, वहाँ पर साइकिलों की दुकान होती थी। उसके बाद अलमिया ये हो गया, लोग आते शेर सुनते और सुनने के बाद वो जोश में शेर पढ़ते रहते, पीछे से साइकिलें गायब होती रहती। होते होते ये हकीकत तारीख बयान कर रहा हूँ, आज पता नहीं किस तरह मैं इधर आ गया। उस्ताद कमर जलालवी मेन बंदर रोड पे साइकिलों की दुकान थी जिसमें साइकिल भरी होती थी, और चला के देखने के अंदाज में एक एक करके लोग ले जाते रहे। वक्त ये आ गया वो उसी दुकान पे साइकिलों के पंचर लगाया।
استاد قمر جلالی کو رشید ترابی صاحب اٹھا کے اپنے گھر لے کے گئے اور ان کے گھر میں ہی رہے تا دم مرگ، آخری وقت تک ان کے گھر پہ رہے اور وہیں انتقال کیا۔ بہرحال یہ ایک ہماری انتہائی جسے کہا جائے پرسوز پردرد تاریخ ہے ان افراد کی۔ تو آج پھر میں نے آلے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے منتخب کروایا کہ یہ پڑھ دیجئے حضرت علی اکبر کے حال کا، استاد قمر جلالی کا۔ اور اس مرثیے کی کیسٹ میں سنا کرتا تھا بچپن میں، 70s میں انہوں نے ہمارے گھر پہ یہ مرثیہ خود پڑھا تھا۔ درود کا سہارا دیں تاکہ مرثیے کے لیے مرثیہ سننے والے افراد سے معذرت کے ساتھ یقیناً ویسا نہیں پڑھ پاؤں گا جیسا پڑھا جانا چاہیے، لیکن کوشش بہرحال ہے۔ مرثیہ ہے جناب شبیہ پیغمبر کے حال کا۔ کوشش کریے گا کہ لفظ نہ سمجھ آئے تو چھوڑ دیجیے گا، سب ہمارے سمجھنے کے لیے تھوڑی ہے، باقی والے کیا سمجھیں گے، سب ہم سمجھ گئے، تاکہ ساتھ چلتے رہیں، پیچھے نہ رہیں۔ ایک بار اور درود پڑھیں محمد۔ استاد قمر کیونکہ غزل کے شاعر ہیں تو اتنے جعفری صاحب وہاں پیچھے موجود ہیں کیا؟ بہرحال اولاد ان کی جگہ پوری کر رہی ہے۔ سماعت فرمائیں پہلا بن کہ جب ہم شبیہ مرسل اعظم جمع ہوا، جب ہم شبیہ مرسل اعظم جمع ہوا، حسن آشنا زمین ہوئی آسمان، رفتار کو کہ حسن کا دریا رواں ہوا، تقریر جیسے سورہ یوسف بیان، اور گیسو حسین رخ پہ دو جانب پڑے ہوئے، جیسے درے حرم میں پیمبر کھڑے۔ گیسو حسین رخ پہ دو جانب پڑے ہوئے، جیسے درے حرم میں پیمبر کھڑے ہوئے، وہ حسن وہ شباب کا عالم کے علماء، محشر کی طرح بھیڑ لگی تھم گئے جہاں، قامت بلند اس پہ تجلی کا وہ سما، موسیٰ جمال دیکھتے ہوتے اگر یہاں، موسیٰ جمال دیکھتے ہوتے اگر یہاں، ہوتا ہے یہ گماں رخ روشن کے نور پر، جلوہ رکا ہوا ہے ابھی کوہ دور، جلوہ رکا ہوا ہے ابھی کوہ دور پر، مشکل کشا کے گھر کا سنبھالا ہوا شباب، سانچے میں صبر و شکر کے ڈھالا ہوا شباب، معصومیت کی گود کا پالا ہوا شباب، معراج حسن پا کے دوبالا ہوا شباب، اور وصف نبی سنیں گے جب ان کی سرشت میں یوسف درود پڑھنے لگیں گے۔ محمد صلوات وصف نبی سنیں گے جب ان کی سرشت میں یوسف درود پڑھنے لگیں گے۔ بہشت میں اب دیکھیں شباب کی اور کیا جلوہ نگاریاں ہیں کہ مثل گلے بہشت مہکتا ہوا شباب، چون اندلیب صدرہ چہکتا ہوا گلاب، لالے کی طرح سرخ دہکتا ہوا شباب، رخ پر نمود سبزہ لہکتا ہوا شباب، ارمانہ کیوں ہو اہل گلستان کو دید کا، خوشبو نبی کی رنگ حسین شہید، خوشبو نبی کی رنگ حسین شہید کا، دریائے حسن بڑھ کے ہوا بے بہا شباب، ہے بے پناہ نور تو بے انتہا شباب، ہم صورت حبیب خدا پارسا شباب، حصہ نہیں کسی کا جسے دے خدا شباب، حصہ نہیں کسی کا جسے دے خدا شباب، افسوس ہے قضا کہ مگر اضطراب پر بھیگے مسیں کہ پھر گیا پانی شباب،
اور صورت میں مصطفیٰ تو شجاعت میں بو تراب، علم و عمل میں فرد، سعادت میں انتخاب، طاقت میں بے نظیر، سخاوت میں لاجواب، مشہور سرزمین عرب پر فلک معاب، شہرا ہے ان کے حسن رخ بے پناہ کا، 18واں برس ہے زمانہ ہے پیار۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بیان کروں، اور اب یہاں پر جوانی علی اکبر آ چکی ہے 18 سال کے بعد، آ کے پوچھتی ہیں مدینے کی بیویاں، بالکل ایک نارمل جو ماحول ہوتا ہے اس کو بیان کیا استاد نے یہاں کہ آ کے پوچھتی ہیں مدینے کی بیویاں، زینب بتاؤ بیاہ کی ٹھہراؤ گی کہاں؟ بی بی خدا کے فضل سے اکبر ہوئے جوان، عابد کے بعد کوئی نہ شادی ہوئی یہاں، پیغام دیجئے اس گلے باغ بطول کا، سمجھیں گے لوگ فخر کے گھر ہے رسول کا۔ دیتی ہیں یہ جواب نہیں اس میں کچھ کلام، لیکن ہے ان کی باتوں کے مالک شہ انام، کیا جانے کوفے والوں نے بھیجے ہیں کیا پیام، رہتے ہیں اپنے دل میں پریشان سے امام، شادی کے تذکرے جو کبھی گھر میں ہوتے ہیں، اکبر کی شکل دیکھ کے شبیر، اور آج تو سحر سے ہیں اس فکر میں امام، جلدی سے ہو حرم کی سواری کا اہتمام، فہرست میں لکھے ہیں نہ معلوم کتنے نام، یہ بھی پتا نہیں کہ ہو نہیں ہے کہ ہوگا کہاں مقام، جب جانو راہ میں نہ کوئی سد راہ ہو، لوٹ آئیں خیریت سے تو اکبر کا بیاہ۔ یہ گفتگو کا منظر، اور اب دیکھیں کہ القصہ آ گیا وہ زمانہ برائے شاہ، جب کربلا میں گھر گئے سلطان دین پناہ، کام آ گئے جہاد میں جتنے تھے خیر خواہ، اکبر کھڑے ہیں سامنے نیچی نگاہ کیے، یہ شوق اور گھوم رہا ہے خیال میں کہ پہلے شہید میں ہوں پیمبر کی حال۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے، سب سے پہلے اصحاب کے چلے جانے کے بعد پہلا شہید بنی ہاشم علی اکبر۔ کچھ شاعروں نے اس کو مختلف طریقوں سے رقم کر دیا ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاخیر تاریخ حسین یہ نہیں چاہتے کہ کل کو یہ کہہ دے کہ اپنا بیٹا تھا اور کوئی اور ہے۔ مصائب میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ ارماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ علی اکبر سے پہلے چلے جانا، لیکن حقیقت میں حسین نے ایسا نہیں ہونے دیا، سب سے پہلے علی اکبر گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ کرتے ہیں عرض شہ سے کہ اے قبلہ انام، اذن بغا عطا ہو کے روکیں انہیں غلام، خیموں کی سمت آتے ہیں بڑھ بڑھ کے اہل شام، پاس امام ہے نا پیمبر کا احترام، ان کو بجز تباہی دین کام ہی نہیں، جیسے کہ کوئی وارث اسلام بھی نہیں۔ ان کا یہی جواب ہے یہ شاہ بہروبر، باقی رہے نہ تن پہ سلامت کسی کسر، مثل بتان کعبہ پڑے ہوں زمین پر، ہو جائے ان کو وارث اسلام کی خبر، دکھلاؤں وہ جہاد جو حق کے ولی کا ہے، رن بولنے لگے کہ یہ پوتا علی کا ہے، رن بولنے ارے حیدری پر محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، برائے وجودی حضرت ابو طالب و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کلام اکبر کے وہ دکھلاؤں وہ جہاد جو حق کے ولی کا ہے، رنگ بولنے لگے، میدان بولنے لگے، رنگ بولنے لگے کہ یہ پوتا علی کا ہے، فرمایا شاہ نے اے میرے غازی نے، فرمایا شاہ نے اے میرے غازی نے کو خصال، مانا کوئی رہے گا نہ باقی دمیں جدال، انسان تو کیا چیز ہے، انسان تو چیز کیا ہے، جنوں کی نہیں مجال، ہو جائے تیغ روکنا جبریل کو محال، یہ تو جلال ہے شہ بدر و حنین کا، اکبر ذرا سا صبر بھی سیکھو زینب کو پھر بلا کے یہ کہنے لگے حسین، مرنے کی چاہتا ہے اجازت یہ نور عین، زینب کو پھر بلا کے یہ کہنے لگے حسین، مرنے کی چاہتا ہے اجازت یہ نور عین، قسمت میں ہے کہ پائنا ہم کربلا میں چین،
زینب یہی ہے مصلحت رب مشرقین، طے کرنی ہوگی، راہ ہے مشکل ہے اے بہن، یہ امتحان صبر کی منزل ہے اے بہن۔ اب یہاں پر دو وہ ہیں، پھر یہ بتاتا چلوں کہ اکثر لوگوں نے رقم کیا ہے کہ ہر بچہ اپنی ماں سے اجازت لینے جا رہا ہے، لیکن زیادہ تر جو تحقیقی اسکالرز ہیں ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے جناب رباب کے علاوہ کوئی اور زوجہ امام حسین کربلا میں نہیں ہے، اور وہی ہیں جس کی وجہ سے اتنے مسائل ہیں، کیونکہ واپس آنے کے بعد صرف انہی کے مسائل، راستے میں صرف انہی کے تذکرے ہیں۔ بہرحال یہاں سے کہ اذن وداع، اب ان کو عنایت ہو گئے بہن، اسی وجہ سے حضرت علی اکبر کو جناب زینب نے پالا، ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے ماں سے اجازت لینے کے بجائے جناب زینب سے اجازت لی جا رہی ہے۔ دیکھیے کہ اذن وداع، اب ان کو عنایت ہو اے بہن، اس فرض منصبی سے بھی فرصت ہو اے بہن، کیا کیجئے جب حکم مشیت ہو اے بہن، پوری مگر یہ بھائی کی حسرت ہو اے بہن، ارمان آخری ہے یہ مجھ دل ملول کا، دیکھوں میں ان کے سر پہ امامہ رسول۔ زینب یہ سن کے لائیں لباس رسول حق، اکبر کے سر پہ رکھا امامہ بسط قلق، پہنائی جب قبا تو ہوا شہ کا سینہ شق، زینب کا چہرہ ہو گیا مانند صبح فق، شہ بولے ایسی شکل اور آفت میں گھر گئی، آنکھوں میں نانا جان کی تصویر پھر گئی۔ یہ بھی یوں ہی حسین ہیں ہاشم کی نسل میں، جیسے رسول پاک جوانی کی فصل میں، جیسے کوئی تمیز کرے ہجر و وصل میں، زینب ذرا بھی فرق نہیں اصل و نقل میں، باتیں وہی ہیں وہی نبی کے اصول ہیں، وہی خدا کی دیر ہے بالکل رسول۔ اور محرود دیکھ کے درود پڑھیں پر کہ اب جناب اکبر کو سجایا جا رہا ہے رن میں بھیجنے کے لیے۔ تفصیل دیکھیے کس طرح ڈیٹیل، جس کو کہتے ہیں کہ آرٹ کے اندر ڈیٹیلنگ جو ہے وہ اس میں اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ شعر میں صرف مرثیے میں ہی اتنی گنجائش ہے کہ اتنی زیادہ تفصیل میں جایا جائے۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ محو درود دیکھ کے کل کائنات ہے، ہم شکل مصطفیٰ کا ہے، عالی صفات ہے، آئینے کی جلا رخ تابہ سے مات ہے، جو بات تھی نبی میں وہی ان کی بات ہے، یہ مستحق مثال کے در اصل ہو گئے، شکل اتنی مل گئی کہ بلا فصل ہو گئے، شکل اتنی مل گئی کہ بلا فصل ہو گئے، فرصت سجا کے پا جو چکی بنت مرتضیٰ، مشکل تھی تاب ضبط کلیجہ پکڑ لیا، اکبر کی شکل دیکھ کے حسرت سے یہ کہا، اچھا سدھارو رنگ کو سپرد خدا کیا، کیا بندش ہے، اچھا سدھارو رنگ کو سپرد خدا کیا، رد کیسے کر دوں حق کے فدائی کا حکم ہے، اسلام کا سوال ہے بھائی کا۔ اب یہاں کے بعد جناب علی اکبر کا جواب ہے، کچھ ایسے بھول پن سے جری نے کہی یہ بات، آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولا وزی وقار، اماں خدا گواہ نہیں میں قصور بار، جاتے تھے جب بھی رن کی طرف شاہ نامدار، میں ساتھ ساتھ ہوتا تھا واقف ہے کردگار، وابستہ مجھ کو کر دیا حق نے قصور سے، اماں ذرا بھلا کے تو پوچھیں حضور سے، کچھ ایسے بھول پن سے جری نے کہی یہ بات، اکبر کی سمت دیکھ کے بانو خوش صفات کہنے لگی کہ اے پسر شاہ کائنات، آقا کی ہے تمہاری طرف چشم التفات، ممکن ہے رائے یوں نہ ہو ابن بطول کی تصویر کیسے ہاتھ سے دے دوں رسول۔ اب یہ گریز ہو رہا ہے بھیجنے سے، اب دیکھیے کہ لیکن گریز کے بعد ایک مرتبہ جب یہ احساس ہو رہا ہے کہ لڑنے ہی جانا ہے، تو اب ایک مرتبہ جی کھڑا کر کے گودوں کے پالے کو
کس طرح حوصلہ دیا جاتا ہے۔ یہ صرف کربلا کا خاصہ ہے اور کہیں ایسا نہیں ہے کہ رن میں مثال حیدر کرار وار ہو، جاؤ جا رہے ہو لیکن اب سن لو کہ لڑنا کیسے۔ رن میں مثال حیدر کرار وار ہو، دادات کی طرح آج کا یہ کارزار ہو، بے سر ہو کوئی اور کوئی سینہ فگار ہو، خیبر کے در کی طرح حشر آشکار ہو، دشت وغا میں حال یہ ہو، قتل عام کا خیمے کے در تک آئے لہو فوج شام کا۔ حجاب خیمہ، وہاں جنگ، شدت جنگ اور یہ تاثیر جنگ۔ ہم خیمے میں ہی رہیں، تم رن میں اتنا لڑو کہ لہو در خیمے تک آ جائے۔ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلند تک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دشت وغا میں حال ہو، یہ قتل عام کا خیمے کے در تک آئے لہو فوج شام کا۔ یوں بے تحاشا بھاگے یہ میدان چھوڑ کر، پیدل پہ ہو سوار تو پیدل سوال پر۔ یوں بے تحاشا بھاگے یہ میدان چھوڑ کر، پیدل پہ ہو سوار تو پیدل سوار پر۔ لاشوں کے ڈھیر آنے لگے، ہر طرف نظر دینے لگے دہائیاں آقا کے اہل شر۔ حسرت یہ ہے وغا میں ظفر یاب جب کے پائیں، تم کو علم کے سائے میں عباس لے کے آئے۔ یہ کہہ کے مانے ناد علی کی پسر پہ دم، عباس نے ذرا کو سنوارا بسط علم۔ تیغو سپر کو باندھ چکا جب وہ ذی حشم، شہنے کیے درست امامے کے پیچھے ہم۔ سہرے کی طرح رخ پہ جھلم کو سجا دیا، دولہا نہ بن سکا تو سپاہی بنا دیا۔ ہتھیار سج کے ماں کو پھوپھی کو کیا سلام، دیکھا جو سامنے تو چچی کو کیا سلام۔ چھوٹے بڑے تھے جتنے سبھی کو کیا سلام، رخصت کے وقت سبت نبی کو کیا سلام۔ اصغر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، معصوم تشنہ لب تھا تو چشمے ابل۔ آیا غرض کہ خیمے کے در پر وزیر غار، دیکھا کہ دیر سے ہے فرس محو انتظار، دیکھا کہ دیر سے ہے فرس محو انتظار۔ حیدر کا نام لے کے ہوئے پشت پہ سوار، حالانکہ پر نہ تھے مگر اڑتا تھا راہوار۔ حالانکہ پر نہ تھے مگر اڑتا تھا راہوار۔ ظاہر ہوا ہر ایک نگاہ اشتیاق پر، معراج کو رسول چلے ہیں براق۔ معراج کو رسول چلے ہیں براق پر۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں گھوڑے کے خصال ہیں کہ نور نگاہ شاہ سے واقف ہے رہوار، یعنی ہے نا خدائے دو عالم کی یادگار۔ جب مڑ کے دیکھتا ہے کہ ہے تشنہ لب سوار، ہوتا نہیں ہے پیاس کی شدت سے بے قرار۔ آنکھیں سوئے فرات فرس کی ضرور ہیں، دو کشتیاں ہیں جو ابھی ساحل سے دور۔ آنکھوں کو کشتیوں سے تشبیہ دی ہے کہ گھوڑا بھی دیکھ رہا ہے فرات کو، لیکن اس کے باوجود آنکھیں سوئے فرات فرس کی ضرور ہیں، دو کشتیاں ہیں جو ابھی ساحل سے دور ہیں۔ لشکر کی سمت جب کے جھپٹتا ہے خوش خرام، میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ اٹھتے ہیں تمام۔ چھپتے ہیں اپنی جان بچانے کو اہل شام، کہتے ہیں یہ اشاروں میں کرتے نہیں کلام۔ یوں سوئے فوج دیکھتا ہے جیسے شیر ہے، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ دیدہ دلیر۔ درود پڑھیں گا۔ استعمال محاورہ دیکھیں، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ دیدہ دلیر ہے۔ ناوک فگن یہ کہتے ہیں گوشوں میں بار بار، ناوک فگن یہ کہتے ہیں گوشوں میں بار بار۔ ابرو کما ہے حسن میں یکتا ہے راہوار،
جب چوکتا نہیں کوئی اس کی نظر کا وار کیسے بچیں گے اس قدر انداز سے شکار کچھ ایسی یال سے غم گردن کی شان ہے جیسے 1000 تیر ہیں اور ایک کمان. گھوڑے کے بال جو پلٹے ہوئے ہیں یال کی صورت میں اور گردن کو کمان سے تشبیہ دی جائے. کچھ ایسے یال سے غم گردن کی شان ہے جیسے 1000 تیر ہیں بے شمار بال ہیں اور ایک کمان ہے. اور اس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر سوار کی جانب آ رہے ہیں کہ حالانکہ تیر پھینک رہے ہیں ستم شیار چھپ چھپ کے برچھیوں کے لہیں کر رہے ہیں وار آتے ہیں سامنے کبھی پیدل کبھی سوار پاؤں جما جما کے بڑھاتا ہے راہوار ثابت قدم جہاد میں ہنگامے زور ہے نقش قدم نہیں یہ صداقت کی مہر ہے. سچ تو یہ ہے کہ میں نے بہت کر لیا ہے اور منہ چھوٹا اور بات بڑی منہ چھوٹا اور بات بڑی وہ مثل ہے اور حیرت سے منہ کو تکتے ہیں دشمن عجب ہے طور منہ جتنے اتنی بات بھلا اب کہاں وہ دور قائل دلہن کے حسن کی کل کائنات ہے کس کی مجال جو کہے منہ دیکھی بات ہے. بالکل دمسترا ہے نہیں فرق بال پر جیسے کہ پیچھے ہو کوئی خادم لیے چمر سنبل نثار ہو جو نظر سے ملے نظر کہتے ہیں ساکنان فلک دیکھ دیکھ کر کتنی حسین ہے دمیں فرس لاجواب کی کتنی حسین ہے دمیں فرس لاجواب کی کرنیں سمٹ کے آ گئی ہیں آفتاب. حسن فرس کا بیان کیا میر انیس نے ایسا کیا ہے یا وحید الزما صاحب نے یا استاد کمال نے کیونکہ ایک بہرحال شجرہ تھا یہ جو گھوڑا ہے جس پہ سوار ہیں اس وقت یہ بیسیکلی پیغمبر کا گھوڑا ہے جس پہ حضرت علی اکبر سوار ہیں اور پیغمبر کے گھوڑے پر گئے ہیں اور پیغمبر کے ہم شکل ہیں. یہ ایک وجہ تشبیہ تھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پیغمبر کی جوانی پلٹ گیا. درود پڑھیں ذات محمد پہ. اب اسوار کے اشارے سمجھتا ہے راہوار دریا سے آ گیا سوئے میدان کارزار گرنے لگی سپاہ پہ یوں تیرے آبدار جیسے کسی پہ ٹوٹ پڑے تیرے کردگار ہر سو شکست ہے سپاہ بچیار کی چوٹیں ہیں یہ سکھائی ہوئی ذوالفقار کی چوٹیں ہیں یہ سکھائی ہوئی ذوالفقار کی یوں خون میں نہائی ہوئی ہے یہ منچلی تلوار کی بات یوں خون میں نہائی ہوئی ہے یہ منچلی جیسے کہ سرخ شادی کا جوڑا پہن چلی سر کو جھکائے برق صفت خندزن چلی پہلو میں بن بیاہ کے بن کر دلہن چلی پہلو میں بن بیاہی کے بن کے دلہن چلی. سچ تو یہ ہے جواب نہیں دل ربائی کا سر لے چکی ہے سینکڑوں کا رونمائی میں. سچ تو یہ ہے جواب نہیں دل ربائی میں سر لے چکی ہے سینکڑوں کا رونمائی میں. دولہا کے ساتھ جا رہی سوئے فلک جو تیغ اٹھاتی ہے اپنا سر خورشید تھر تھر آتا ہے دہشت سے چرخ پر گھبرا کے بھاگتی ہیں شعائیں ادھر ادھر بادل سیاہ ڈھالوں کے ہیں تاحت نظر اس جستجو میں لشکرے بے پیر لگ گیا بجلی میں کیسے قبضہ شمشیر لگ گیا بجلی میں کیسے قبضہ شمشیر نعرہ حیدری درود پڑھیں بابا. پھر یہ بند پڑھ لو میرا سب سے پسندیدہ بند ہے مرثیے کا. سوئے فلک جو تیغ اٹھاتی ہے اپنا سر خورشید تھر تھر آتا ہے دہشت سے چرخ پر گھبرا کے بھاگتی ہیں شعائیں ادھر ادھر
بادل سیاہ ڈھالوں کے ہیں تا حد نظر، اس جستجو میں لشکرے بے پیر لگ گیا، بجلی میں کیسے قبضے شمشیر لگ گیا۔ مصروف جنگ ہے پسر شاہ نامدار، کٹ کٹ کے گر رہے ہیں زمین پر ستم شعار، تلوار کے جو رکتے ہیں جا کر زمین کے بار، اٹھ اٹھ کے رن سے جاتا ہے سوئے فلک غبار، افتاد دیکھ دیکھ کے ذروں کی جان پر، اڑ اڑ کے جا رہی ہے زمین آسمان۔ میں بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں کہ ساقی یہ کہہ رہے ہیں تیرے بادکش تمام۔ ایک مرتبہ پھر تغزل دکھے گا استاد قمر بہرال۔ ساقی یہ کہہ رہے ہیں تیرے بادکش تمام، دیکھیں گے میں گدے سے قیامت کا قتل عام، مصروف ہے جہاد میں بانوں کا لال افام، پہلے پہل کی جنگ ہے لاکھوں ہیں اہل شام، باقی نشان رہے گا نا فوج کثیر کا، پوتا جلال میں ہے جناب مشہور ہیں جہاں میں یہ افسانے ساقیہ، تجھ پر نثار ہیں تیرے دیوانے ساقیہ، کہتے ہیں جھوم جھوم کے مستانے ساقیہ، نیزے کہاں کہاں نہیں میں خانے ساقیہ، ہم خوب جانتے ہیں جو ہے سر نبی تمہیں، تیرے ہی میں گدے ہیں ملیں گے۔ اب یہ رن سے ایک مرتبہ جو ہے دوبارہ اختتام کی طرف دیکھیں کیسے آ رہے ہیں۔ ساقی وہ دیکھ غیظ میں ہے شاہدی کلال، دونوں جہان کانپ رہے ہیں دم جلال، میدان میں ریگ گرم سے یہ ہو رہا ہے حال، رکھتا نہیں زمین پہ قدم طائر خیال، حالت عجب ہے زیر فلک اضطراب کی، ذروں نے کھینچ لی ہے تپش آفتاب، شدت دھوپ دیکھیے، شدت آتش، شدت حدت، رکتی نہیں ہے رن میں جو شمشیر برتاب، چھایا ہوا ہے پیر فلک پر ایک انقلاب، میدان سے دھوپ بھاگ رہی ہے باضطراب، مغرب کی سمت پھیر چکا منہ کو آفتاب، زوال شروع ہو گیا، کیا خوبصورتی ہے، زوال شروع ہو گیا، مغرب کی سمت پھیر چکا منہ کو آفتاب، آخر قریب حشر کا ہنگام آ گیا، سورج کی دوڑ دھوپ میں دن کام آ گیا، القصہ لڑتے لڑتے قیامت ہوئی عیاں، برچھی کسی کی لگ گئی سینے پہ ناکام، القصہ لڑتے لڑتے قیامت ہوئی عیاں، برچھی کسی کی لگ گئی سینے پہ ناگہاں، گھوڑے سے جب زمین پہ آیا وہ نیم جاں، آواز دی کہ المدد اے سرور زمان، حسرت ہے شکل آپ کی ایک بار دیکھ لوں، جلد آئیے کہ آخری دیدار، یہ سن کے رنگ کی سمت چلے سرور امم، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاشی کی طرف جاتا، یہ سن کے رنگ کی سمت چلے سرور امم، حالت یہ ہے اٹھاتے ہیں اٹھتے نہیں قدم، ارے دل میں ہے درد پاؤں میں راشا کمر میں خم، کہتے ہوئے یہ جاتے ہیں رن میں بچشم نم، ارے آواز دو کہ باپ کی حالت تباہ ہے، بیٹا ہماری آنکھوں میں دنیا سیاہ ہے۔ اکبر نے آنکھ کھول کے دیکھا ادھر ادھر، شبیر سامنے نظر آئے جھکائے سر کی عرض ہاتھ جوڑ کے، یا شاہ بحروں پر اب عرصہ حیات نہایت ہے مختصر، کیا کیجئے کلمہ گویوں کو جب اتنا پیر ہو، آقا دعا کرو علی اصغر کی خیر، یہ کہہ کے پھر حسین سے کچھ کر سکے نہ بات، ہچکی نے آ کے توڑ دیا رشتہ حیات، دل کو پکڑ کے بیٹھ گئے شاہ کائنات، منہ رکھ کے منہ پہ بولے کہ اے میرے خوش صفات، صبر و قرار لے گئے بیدائی لے گئے، اکبر بڑھاپے میں تم ہمیں داغ دے،
پر ارے کیا کیا نہ تھے تمہارے لیے ماں کی آرزو کہتی تھی لے کے آؤں گی میں چاند سی بہو افسوس ہے کہ راست نہ آئی یہ گفتگو تم چل دیے جہان سے میرے ماہرو سامان سب رکھا ہوا اے جان رہ گیا اکبر تمہارے بیاہ کا ارمان آخری بندے کے کہ تنہا پسر کی لاش پہ ہے شاہ بحروں پر سر پہ ہے دھوپ پیاس سے لب خوش آنکھ تر حیرت میں ہے ملائکہ صبر حسین پر ارے تاج گزار ایسا نہ ہوگا کوئی قمر پیری میں جس نے وعدہ طفلی وفا کیا لاش پسر پہ شکر کا سجدہ ادا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین آنے والے یہ واسطہ ہے ان نمناک آنکھوں کا حاضرین و سامعین کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والا دنیا میں جہاں بھی جو بھی بحسب منشائے مولا غم حسین منا رہا ہے اس کی حفاظت فرما خداوند عزاداروں کی حفاظت فرما صاحبان عزا کی حفاظت فرما وارث عزا کی حفاظت فرما وارث عزا کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہنگام عزا وارث عزا کی ملاقات نصیب فرما مولا جو بیمار ہیں مخصوصاً جن کے لیے کہا گیا ہے ان کو شفا یاب فرما بحق شافع فطرس ان سب کو شفا یاب فرما خداوندہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا جو ذاکرین خطبہ منقبت خوان سینہ زنان نوخانان دنیا سے گزر گئے ان کو شہنشاہ کربلا کے ساتھ محشور فرما مخصوصاً استاد قمر جلالوی اور دیگر مرثیہ خانوں کو روز حشر شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما ولعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین